جو بغیر کسی عوض کے اللہ نے ہمیں دے دی. یہ اتنے سے چہرے پہ 8-10 کروڑ روپے کی چیزیں لگی ہوئی ہیں. تھوڑا سا غور کریں. ایک اگر میری پلکیں یا میرے بھاؤں کے بال اگر ختم ہو جائیں اور ایک رہ جائے، میں لاکھوں روپے خرچ کر دوں گا کسی طرح یہاں بال آ جائے جو مفت میں آئے ہوئے ہیں. جی ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تھوڑا گردن ہلائیے نا. کتنا میں یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. تم اپنے اوپر غور کرو ہم نے تمہیں کیا کیا دیا ہوا ہے. میں صرف اپنے اوپر غور کروں تو اربوں کھربوں روپے کا تو یہ مفت میں اللہ نے بدن دیا ہوا ہے. حق نہیں بنتا اس کا کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کے سامنے حاضری دے دی جائے، اس کا حق نہیں بنتا. جی اور یہ تو وہ نعمتیں ہیں عزیزان گرامی کہ جو مجھے نظر آ رہی ہیں، جو سامنے کی ہیں، روزانہ دیکھ رہا ہوں. مجھے تو سب سے بڑی نعمت کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ نعمت عظمی الہیہ ولایت علی ہے. یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے دل میں علی بستا ہے. نعمت عظمی پروردگار. وقفوہم انہم مسئولون، روکو انہیں، ان سے سوال کریں گے، ان سے سوال ہونا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس کے بعد سب سے بڑی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. حضرت ابو حنیفہ کو بلا لیا میرے معصوم امام نے. ہم نے سنا ہے تم اس آیت کی تفسیر یہ کرتے ہو کہ اللہ ہم سے قیامت میں روک کر پوچھے گا کہ میں نے تمہیں پانی دیا، کھانا دیا، کپڑے دیے، لباس دیا، گھر دیا، یہ نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی، سوال کا جواب دو کہاں خرچ کی ہیں نعمتیں. فرمایا حضور یہی نعمتیں ہیں جن کا سوال قیامت میں ہوگا. حضرت نے فرمایا قرآن میں اللہ نے تمہاری رہنمائی نہیں کی کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے. تو جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے ان کا حساب کیسے دیں گے؟ جب گنتی میں نہیں آ سکتی تو ہم ان کا حساب کیسے دیں گے؟ کہنے لگا پھر کیا فرمانے لگے کیا مطلب ہے پھر اس آیت کا؟ حضرت نے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت وہ نعمت ہے جس کا قیامت میں سوال ہوگا. ہم نے تمہیں محبت اہل بیت دی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی ایک نعمت کو بار بار دہراؤ. وہ ایک نعمت کون سی ہے بھائی؟ یا اللہ تو خود بتا دے وہ ایک نعمت کون سی ہے. وہ نعمت عظمی ولایت علی ہے. علی کا نام، علی کا ذکر بار بار کرو، اس نعمت کو دہراتے رہو. عزیزان گرامی خبردار یہ بات نہ کریں بار بار کہ بار بار علی علی کرنے سے، ہر بار علی علی کرنے سے کیا مل رہا ہے. نہیں عزیزو، جنہیں مل رہا ہے انہیں پتہ ہے، جنہیں نہیں مل رہا وہ گلا کر رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ مولا علی کا ذکر ہمیں بہتر انسان بنا رہا ہے. میں بات کر چکا ہوں، کرتا ہوں مختلف زاویوں سے، مختلف پہلوؤں سے. مولا علی کا ذکر ہمیں اچھا انسان بنا رہا ہے. جو علی سے وابستہ قبیلہ ہے نا، ان کی تصویر دوسروں سے اچھی ہے، ان کا چہرہ دوسروں سے بہت اچھا ہے. دنیا آج اس بات کو مان رہی ہے کہ ان کا چہرہ دوسروں سے بہت اچھا ہے. 56 اسلامی ممالک میں ایک ہی ملک تو ہے جہاں علی و ولی اللہ کی آواز آتی ہے، سرکاری سطح پر، ریاستی بنیادوں پر. جی آپ دیکھیے ساری دنیا کے مسلمانوں میں اچھا چہرہ انہی کا ہے. جی سب سے اچھا چہرہ انہی کا ہے، سب سے چہرہ آپ کا، سب سے اچھا چہرہ آپ کا ہے. جی ہماری تو چال بتا رہی ہوتی ہے کہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے، ہمارا حلیہ بتا رہا ہوتا ہے اہل بیت سے وابستہ ہے، ہمارا رویہ بتا رہا ہوتا ہے ہم اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں. مجھے اس ملنگ سے تو ویسے ہی بہت پیار ہے جو گلی کوچوں میں مولا کا نام لیتا ہے.
جی الحمدللہ الحمدللہ، آج بھی پاکستان کی سطح پر، عالمی سطح پر اگر آپ وزن کریں گے نا کہ کون زیادہ بہتر مسلمان ہے، الحمدللہ اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ زیادہ بہتر مسلمان ہیں۔ اور آج یہ ہمارا یعنی غیر شیعہ برادری جو ہے وہ بھی اس بات کو مان رہی ہے، لوگ اس بات کو مانتے ہیں۔ مجھ سے ایک انگریز کہنے لگا آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ جی میں نے کہا پروفٹ کے گھر والوں، پروفٹ کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں مگر پیروی گھر والوں کی کرتے ہیں۔ تو بے ساختہ کہنے لگا ہاں وہ جو گھر والوں کی پیروی کرتے ہیں نا وہ اچھے مسلمان ہیں۔ یہ پوری دنیا میں ہمارے بارے میں ایک رائے ہے غیر مسلموں کی۔